سورۃ النمل 65 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں کا غیب سوائے اللہ کے از خود کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ الانعام 50 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے پیارے محبوب بتا دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں۔ ان دو آیات کو پڑھ کے بعض لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب نہیں، جبکہ باقی قرآن کی طرف نہیں دیکھتے، باقی قرآن کی آیات نہیں سناتے۔ اگر وہ آیات بھی سنائیں تو پھر معاملہ واضح ہو جائے۔ وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ماننا تو سارے قرآن کو ہے نا، عقیدہ تو سارے قرآن سے بنتا ہے نا، صرف دو آیات سے تو نہیں بنتا۔ وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے سورہ آل عمران 179 نمبر آیت، اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں تم عام لوگوں کو غیب عطا کرے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ علم غیب کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ الجن 26 نمبر آیت، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب کو عام لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند فرماتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تیسری آیت سورہ آل عمران 44 نمبر آیت، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محبوب ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ التکویر 24 نمبر آیت، اللہ رب العزت نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، میرے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، یعنی غیب بتاتے ہیں۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ کنجوس، جس کے پاس ہو بتائے نا۔ اللہ کہتا ہے بخیل نہیں، اس کا مطلب علم غیب آگے بیان فرماتے۔ تو 5ویں آیت سورۃ النساء 113 نمبر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو علم عطا فرما دیا۔ تو یہ 5 آیات کو بھی جب آپ دیکھیں تو پھر بات کیا ثابت ہوئی کہ از خود غیب کوئی نہیں جانتا جو پہلی 2 آیتوں میں ہے، اور باقی آیات سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور 5ویں آیت سے کیا ثابت ہوا؟ بے حساب عطا فرمایا ہے۔ اور اس کی تشریح بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے پیش کر دوں۔ سنن ترمذی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 3233، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے مجھے عطا فرما دیا گیا، مجھے علم دے دیا گیا۔ 3234 نمبر حدیث سنن ترمذی، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے مجھے علم عطا کر دیا گیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3235 فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر چیز میرے لیے روشن کر دی گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے ہر چیز کا علم دے دیا گیا، مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے بتا دیا گیا، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے بتا دیا گیا، ہر چیز روشن کر دی گئی، تو اس کے بعد پھر کسی امتی کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی روایت پڑھ کے اور خانہ ساز مفہوم بیان کر کے لوگوں کو شک میں ڈالے اور فرقہ واریت پھیلائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا تو یہ کیوں نہیں بتایا، اگر پتہ ہوتا تو یہ کیوں نہیں بتایا۔ بھئی یہ جو اگر کے الفاظ جو بولے سمجھو وہ قرآن کی ان آیات کا انکار کر رہا ہے، وہ ان احادیث کا انکار کر رہا ہے۔ اور یہ کہنا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی حضور پریشان کیوں ہوئے؟ تو یہ جو روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی، یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے، قرآن کی آیت قطعی ہوتی ہے، آپ ظنی سے قطعی کے ساتھ معارضہ کر رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ اگر مگر یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ اگر یہ ذرا روایات پڑھیے صحیح مسلم میں جو موجود ہیں کہ یہ طریقہ منافقین کا ہے کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں نہ پہچانتے، ہمیں کیوں نہ واضح کر دیتے۔
یہ منافقین کا طریقہ ہے، اس لیے اس طرح کی فرقہ واریت میں بالکل بھی نہیں آنا، قرآن مجید کی جو آیات سے ثابت ہے اس کو ماننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی بھی ہے جزئی بھی ہے، مخلوق کے اعتبار سے حضور کا علم کلی ہے، بے حساب ہے، اور اللہ رب العزت کے لحاظ سے جزئی ہے، اور یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اور پھر یہ الزام دینا اہل سنت کو کہ یہ نبی کے علم غیب کو اللہ کے علم غیب سے ملا دیتے ہیں، یہ بھی الزام ہے اور جھوٹ ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ نے الملفوظ جلد 3 صفحہ 47 پہ موجود ہے، فرمایا کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے۔ تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی حیثیت میں ذرے کا علم بھی نہیں مانتے، تو پھر برابر کیسے کون کر رہا ہے؟ اور پھر محدث اعظم پاکستان علامہ مولانا سردار احمد قادری علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، لفظ عالم الغیب کا اطلاق ہم بھی عرفاً غیر خدا عز و جل پر نہیں کرتے، یعنی عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ رسول پاک کے لیے جب ہم بولتے ہیں تو عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضور عالم الغیب نہیں ہیں، ہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حساب علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بھی سنیے، الملفوظ جلد 1 صفحہ 46 پہ موجود ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو علم الہی سے وہ نسبت بھی نہیں جو ایک قطرہ کے کروڑویں حصے کو سمندر سے ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اہل سنت نبی کے علم کو اللہ کے علم سے ملا دیتے ہیں، یہ محض الزام ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل کسی سنی کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔